السلام علیکم دوستو، میں ہوں دوستو سعید نیازی، چینل فلمی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ فلم اسٹار انجمن نے کیسے بارش میں ناچ کیا، ڈانس کیا اور اپنے جسم کی نمائش کی۔ تو یہ بلاور اور انجمن کی کہانی ہے۔ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ دوستو انجمن پاکستان فلم انڈسٹری کی ماہ ناز اداکارہ ہیں، جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بڑا کام کیا۔ سلطان رائی صاحب کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلیں اور کافی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کو اس نے دیں۔ ٹھیک ہے، انجمن کافی مقبول ہیروئن تھیں اور جس فلم میں سلطان رائی صاحب ہوتے تھے اس میں ہیروئن انجمن ضرور ہوتی تھیں، کیونکہ انجمن اور سلطان رائی صاحب کی جو جوڑی تھی وہ لازوال تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس ہیرو کے ساتھ جو ہیروئن وہ جچتی تھی وہ انجمن ہی تھی۔ انجمن کے علاوہ اور کوئی جو ہیروئن تھی اس کی جوڑی سلطان رائی کے ساتھ مزہ نہیں کرتی تھی، جسے کہتے ہیں نا ڈھکتی نہیں تھی۔ دوستو پھر 2 سال کا عرصہ انجمن کی زندگی میں ایسا تھا جس پر انجمن پہ تھوڑا زوال آیا، اور اس زوال کو کاندھا دینے کے لیے انجمن نے ایک حد بھی پار کر دی۔ دوستو یہ جو حد تھی وہ یہ بے شرمی اور بے حیائی کی حد تھی۔ انجمن نے 1987 میں شادی کی اور یہ جو اس کی میریٹل لائف تھی اس میں کافی اتار چڑھاؤ آئے۔ 2 سال کے لیے وہ فلم انڈسٹری سے دور رہیں اور اتنے عرصے میں دوسری جو ہیروئنز تھیں وہ فلم انڈسٹری میں آ گئیں اور عوام کی توجہ انجمن سے ہٹ گئی۔ اب انجمن نے دوبارہ مارکیٹ بنانی تھی تو انجمن نے دوبارہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اب کی بار انجمن جو تھی وہ ایک نئی انجمن ہی عوام کو نظر آئی۔ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، وہ کون سی بات تھی جس کے لیے تبدیل کیا، تبدیلی کی ضروریات کیا تھی، شہرت کون سے ٹریک پر چل کر انہوں نے دوبارہ سے بنائی، تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ دوستو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول نے جنم لیا اور پاکستان پیپل پارٹی سے محبت کرنے والے لوگوں نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا احترام کرنے والے اور نے ایک فلم بنانے کا سوچا۔ جو لوگ بلاول سے محبت کرتے تھے، بے نظیر سے محبت کرتے تھے، انہوں نے بلاول کے لیے ایک فلم بنانے کا سوچا اور اسی طرح 1988 میں ہی اس فلم کی شوٹنگ کا ہی آغاز ہو گیا۔ اس فلم کے جو سٹوری لکھی تھی وہ لکھی تھی ناصر ادیب صاحب نے، اور اس فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے کیفی۔ خیر جناب، اس فلم میں ایک ایسا گانا بھی آیا جو کہ بارش والا گانا تھا۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری میں پہلی بار اس قسم کا یہ جو آئٹم سانگ تھا وہ انجمن پیش کر رہی تھیں۔ موسم برسات دا سجنا میں چلی۔ اس آئٹم سانگ میں انجمن نے اپنے ہیجان لباس میں بارش میں نہانا تھا، اپنے جسم کی نمائش کرنی تھی۔ حالانکہ انجمن اس سے پہلے جتنی بھی انجمن نے فلمیں بنائی تھی اس نے کبھی کسی قسم کے کوئی ہیجان خیز لباس کا استعمال نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی جسم کی نمائش کی تھی۔ بس وہ چست کرتا، چست لاچا پینٹی، بس پنڈلیوں اور ہاتھوں کی تھوڑی بہت نمائش کرتی تھی، اس سے زیادہ انہوں نے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی تھی۔ لیکن چونکہ انجمن نے دوبارہ سے اپنی مارکیٹ بنانی تھی تو انجمن نے اس بولڈ گانا کو فلمانے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اب 89 کا یہ دور چل رہا تھا، 90 کی دہائی شروع ہونے والی تھی اور انجمن کی وہ جو جسم تھا، وہ جو ڈیل ڈول تھی، اس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ تو انجمن کسی صورت اپنے اس جسم کا پرچار کرنا چاہتی تھی، اس کی نمائش کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کی نظریں دوبارہ اس پر آئیں۔
پھر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو بولڈ گانوں کا فلموں میں. تو انجمن کے لیے چست کرتا اور چست لاچا لایا گیا اس سانگ کو فلمانے کے لیے. پھر اس کرتے کے اسپیشل بٹن وہ پروڈیوسر صاحب کے گھر سے آئے باقاعدہ طور پر, اور وہ بٹن تھے سونے اور ہیرے کے بٹن تھے. سونے کے بٹن تھے, ان میں ہیرے لگے ہوئے تھے, کافی قیمتی بٹن تھے جو کہ پروڈیوسر صاحب ڈائریکٹر صاحب اپنے گھر سے لائے تھے. اچھا, وہ اس کرتے کے اوپر لگائے گئے. خیر بارش والا سین شروع ہوا تو ڈائریکٹر کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو بٹن ہے نا یہ تھوڑے اور کھول دینے چاہیے. تو اس نے انجمن کو کہا کہ انجمن آپ کرتے کے اگر بٹن زیادہ کھول دیں, زیادہ جسم کی نمائش کر دیں تو میں یہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ سونے اور ہیرے کے جو بٹن ہے یہ میں آپ کو گفٹ میں دے دوں گا. اب انجمن نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ تو کیا, لیکن بعد میں انجمن نے حامی بھر لی کیونکہ سونے اور ہیرے کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے. تو انجمن نے یہ جو گانا تھا یہ بارش میں یہ ہیجان خیز گانا فلما دیا. اب عام گانوں کی جو شوٹنگ ہوتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کی شوٹنگ ہوتی تھی, لیکن اس گانے کی جو شوٹنگ تھی, اس کی جو عکس بندی تھی, اس کے اوپر 2-3 ہفتے لگ گئے تھے. خیر یہ گانا مکمل ہوا, فلم مکمل ہوئی. فلم مکمل ہونے کے بعد یہ سینماؤں پر لگی تو اس نے ریکارڈ بزنس کیا, کیونکہ اس سے گانے سے پہلے بولڈ سین انجمن نے اپنی کسی بھی فلم میں نہیں کیا تھا. یہ پہلی بار اس نے ایک تجربہ کیا جو کہ بڑا کامیاب ثابت ہوا. ٹکٹ پہ ٹکٹ اور سینما گھروں میں اپنی مرضی کی قیمت لگا کر ٹکٹ بیچے گئے, مہنگے سے مہنگے, اور عوام نے اس بولڈ گانے کی وجہ سے اس فلم کو بہت پسند کیا اور یہ فلم کافی سپر ڈوپر اور ہٹ ثابت ہوئی. بارش والا گندا ہیجان خیز سین اس طرح دوسری فلموں نے دیکھا, دوسرے ڈائریکٹر پروڈیوسر نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی فلموں کے اندر بولڈ گانے کروانے شروع کر دیے. یہ جو بارش والے گانے تھے یہ فلموں کا ٹرینڈ بن گئے, اور اس طرح باقی ہیروئن جو تھیں وہ بھی اس میدان میں اتر آئیں اور انہوں نے بھی اپنے جسموں کی نمائش کرنی کیا کر دی جی شروع کر دی. یہ ٹرینڈ نکالا تھا انجمن نے بارش کے گانوں والا. ٹھیک ہے, تو پاکستان سینسر بورڈ نے پہلے تو اس فلم کی نمائش روک دی اور کافی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بلاول کے نام پر بننے والی فلم میں انجمن نے بے حیائی کا لبادہ اوڑھا ہے, لہذا اس فلم کو بند کیا جائے. پھر اس فلم کے کچھ سین بھی بند کرائے گئے, یہ گانے کے دوبارہ سے اس کی کانٹ چھانٹ کر کے دوبارہ سینما گھروں میں لگایا گیا, لیکن اس فلم کی اصل ویڈیو تو سب کے پاس سیو ہو چکی تھی. پھر یہ ٹرینڈ بن گیا اور ہر فلم میں پھر پاکستان سینسر بورڈ کی بھی مجبوری بن گئی, کیونکہ اکثر فلمیں کیونکہ فلم انڈسٹری جب زوال کا شکار ہوئی تو انہی بولڈ گانوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فلم چلتی تھی, تو آخر یہی بولڈ گانے فلموں کی کامیابی کی ضمانت بنتے چلے گئے, اور آج بھی ان بولڈ گانوں کا استعمال فلموں انڈسٹری میں کیا جاتا ہے. دوستو بابرہ شریف نے بھی فلم بارش میں ایک بولڈ سین کروایا. باقی ہیروئنس کے مقابلے میں انجمن کا بولڈ گانا اس لیے چلا کہ اس سے پہلے انجمن نے کبھی بولڈ گانا کیا نہیں تھا, اپنے جسم کی زیادہ نمائش کی نہیں تھی. تو پہلی بار جب انہوں نے اپنے جسم کی نمائش کی تو وہ نمائش جو تھی وہ عوام کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوئی. تو دوستو اس طرح سے یہ ٹرینڈ چلا. انجمن نے بلاول فلم کے لیے بارش میں گندا ڈانس کیا جو کہ غلط ٹرینڈ کی بنیاد بنا. حالانکہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آج کل کسی بھی سٹوری کے اوپر اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی, بلکہ یہ بے حیائی فلموں سے شروع ہوئی اور اب سٹیج اور ڈراموں تک بھی پہنچ گئی ہے. ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. دوستو یہ تھی سعید خان نیازی کی چھوٹا سا ولاگ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک سعید نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.